یہ حکم تھا کہ وہ شجرہ ضرور بیان کیا جائے، کیونکہ آج کل وہ چلا ہوا ہے نا، آج کل کی سلسلہ کے شمر کے جو شمر مامو تھا حضرت عباس کا، اور یہ سارا وہ چلتا ہے، ان کے ایک سلسلہ چل رہا ہے، کافی بڑے مفتی صاحب ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہیں تو مفتی، لیکن معلوم ہوا کہ یہ ان کی تقریر سن کے احساس ہوا کہ مفتے ہیں وہ مفتی نہیں ہیں، کیونکہ اگر پڑھے لکھے ہوتے نا، انسان جب پڑھا لکھا ہوتا ہے نا تھوڑا سا بھی، تو اگر کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کی تحقیق کرتا ہے نا، جا کے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے غلط ہے. اور آپ کو بھی میری یہی نصیحت ہے کہ ہمیں بھی جب کوئی خبر آتی ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کہیں سے آئے تو ہم پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں، بھئی صحیح ہے کہ نہیں، آگے بڑھانا شروع کر دو، چاہے ہماری پسند کی ہو چاہے ناپسند کی ہو، پہلے دیکھو تو صحیح بھئی صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر آپ جانتے ہیں 90% جھوٹی چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی صحیح ہے، خبر نہیں ہے، اس کو دیکھو تو صحیح، پہلے چیک تو کرو. تو وہاں بھی یہی حال ہے کہ بھئی اگر ایسا کوئی آپ کو شبہ تھا ماموں ہونے کا کہ یہ تو ان کے گھر کی بات تھی، یہ تھا وہ تھا، تو بھئی پہلے ذرا سی تحقیق تو کر لیتے نا، وہ تحقیق کرنی چاہیے نا کہ یہ ہے، لیکن وہ مسئلہ سارا وہیں پہ آتا ہے کہ اب کیا بتاؤں کہ تحقیق کیسے ہو جب اپنی خود تحقیق نہیں ہے، تو اس کی یہاں سے کائے کی تحقیق کریں گے وہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہ کے بندے اس میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی، چھان پٹک کر لو، اس کا باپ کون تھا، 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 پتہ چل جائے گا، ساری باتیں سامنے آ جائیں گی، سب چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، انصاب الاشراف ایک ایک کا حسب نسب موجود ہے، بلکہ ایسے ایسے حسب نسب موجود ہیں کہ وہاں باپ کا نام کچھ اور لکھا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے نہیں اصل باپ وہ تھا، یہ نہیں تھا. یہاں تو اتنی تحقیق ہے سب کے حسب نسب کی. اور جناب عقیل تو چھوڑتے نہیں تھے کسی کو، جناب عقیل تو بڑے دربار میں کہتے تھے اپنے باپ کا نام بدل لے بھائی، پریشان ہو کے کیسے بدل کہ ہاں تیرا باپ وہ نہیں ہے جو تو نے اپنے نام کے ساتھ ولدیت لگائی ہوئی، تیرا باپ فلانا ہے، فلانا فلانا، سمجھے. تو اتنا لوگ جانتے تھے، چھان پھٹک کر کے رکھتے تھے. اس زمانے میں سب سے زیادہ زور حسب نسب پہ ہوتا تھا. کیوں؟ تفاخرہ ہوتا تھا، مفاخرہ. کیا کہتے ہیں؟ مفاخرہ. ایک دوسرے پہ فخر جب کرتے تھے تو شجرے لے کر آتے تھے. تو جناب عباس کے ایک جد کے بارے میں بس صرف آپ کو اتنا بتا دوں، جناب جعفر ابن کلاب کے بارے میں بتا دوں آپ کو. اچھا، آپ کا پدری اور مادری شجرہ آگے جا کے نا 6 7ویں نسل میں ایک ہو جاتا ہے جناب عباس علیہ السلام کا. تو ایک نے اتنا بڑا آدمی تھا وہ جعفر ابن کلاب کے، جب کہیں مفاخرہ اس کی قوم کا کوئی کرتا تھا تو وہ اپنی نالین اتار کے میری نالین لے جانا، بس یہ کافی ہے، بتا دینا کہ کس کی نالین ہے. تو اس کی جوتی دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ جس کی جوتی لایا ہے اس کا حسب نسب، اس کی بہادری، اس کی شجاعت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. ابھی آپ اگر عربی ادب کو کھنگالیں گے تو آپ کو ایک نام ملے گا، لبید. ہم نے بھی پڑھا ہے. لبید امرؤ القیس کی طرح بہت بڑا زبان عرب کا شاعر تھا، حضور کے زمانے میں تھا لبید. اس لبید کو بہت پڑھایا جاتا ہے، بہت زیادہ. لبید ابن ربیعہ، لبید ابن ربیعہ اتنا بڑا شاعر ہے کہ آج تک عربی جو گرامر پڑھائی جاتی ہے، عربی ادبیات خاص طور پہ پڑھائی جاتی ہے، وہاں اس کے جگہ جگہ ضرب المثل لبید لبید لبید. اور آج تک اس پہ پی ایچ ڈی بھی ہماری یونیورسٹیوں وغیرہ میں بھی ہوتی ہے لبید کی شاعری پہ. یہ لبید کون ہے یہ بتا دیا آپ کو کہ کون سا خاندان ہے جناب فاطمہ کلابیہ کا. جو چیزیں ہم نے پچھلے سال آپ کو نہیں بتائی تھی، اب موقع مل گیا کہ چلیے وہ چیزیں بھی آپ کو ہم بتاتے چلے جائیں. ایک چیز تو تکرار ہوگی ضرور شجرہ، کیونکہ اس کا مجھے بار بار میں نے کہا نا، میسیج بھی آ رہے ہیں، فون بھی آ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ضرور پڑھنا. یہ بتا دیجئے، بچوں کو نہیں معلوم ہوتا، ایک بار پھر ریکارڈ ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نام ریکارڈ ہو جائیں گے نا تو آپ کو یاد ہو جائے گا. آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، بھئی یہ رہے شجرے، اب تو بتا کون کس کا ماموں ہے. اپنی قوم کو ماموں بنا رہے وہ الگ بات ہے، ہمیں نہیں بنا سکتے ماموں، ہمیں نہیں بنا سکتے، کوئی بھی نہیں بنا سکتا. خیر، تو یہ لبید ابن ربیعہ جو ہیں، ان کے بھائی ہیں خالد ابن ربیعہ. ابھی آ جائیں گے نام. میں اتفاق سے جب مجھے شبہ ہوتا ہے نا کہ کہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے ریکارڈنگ میں، تو میں لکھ کر لاتا ہوں. یہ میری عادت ہے، آج سے نہیں، 40 سال سے ممبر پہ بیٹھا ہوں، تاکہ جب ریکارڈ ہو رہی ہے نا ایک چیز تو کوئی ذرا سی بھی غلطی اس میں جانی نہیں چاہیے. میں لکھ کے لایا ہوں، بتا دوں گا. لیکن ابھی جہاں تک زبانی بتا سکتا ہوں آپ کو بتا دوں، جہاں میں محسوس کروں گا فوراً ابھی پڑھوں گا شجرہ پورا، تاکہ ریکارڈ ہو جائے، محفوظ ہو جائے گا اور سب کو معلوم ہو جائے گا. جب چاہیں گے آپ نکال لیجیے گا اس میں سے کہ یہ شجرہ ہے جناب عباس کا پدری شجرہ، مادری شجرہ، اور اس کا بھی پدری شجرہ، مادری شجرہ سب کھول کے رکھ دیں گے، ہے نا، ہر چیز ریکارڈ پہ آ جائے گی نا. تو یہ لبید ابن ربیعہ بھائی ہیں خالد ابن ربیعہ کے. یعنی دونوں کا والد دیکھیں نا، والد دیکھیں. خالد ابن ربیعہ کے بیٹے ہیں جناب حزام. حزام کون ہیں؟ جناب فاطمہ کلابیہ کے والد، جناب فاطمہ کلابیہ کے والد، یعنی جناب حزام کے چچا ہیں لبید. ادب کے میدان میں بات کی جائے تو کیونکہ مولا نے کہا تھا کہ ایسا خاندان
ایک مہذب خاندان، ایک شجاع خاندان. تو جہاں تہذیب اور ادب کی بات آئی وہاں بھی یکتا خاندان تھا جناب فاطمہ کلابیہ کا. جہاں شجاعت کی بات آئی تو وہ عامر ابن کلاب، جس کو کہا جاتا تھا ملاعب الاسنہ، نیزے کی انیوں سے کھیلنے والا. ایک نیزے سے وہ پورے لشکر پر بھاری ہوتا تھا. یعنی ان کی بہادری پر اشعار لکھے گئے تھے کلام رب میں کہ ایسا تھا کہ اگر چاروں طرف سے بھی حملہ ہو اور اس کے ہاتھ میں خالی نیزہ ہو تو وہ کسی کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتا تھا، ایک نیزے سے ایسے لڑتے تھے. یہ جناب فاطمہ کلابیہ کے اجداد میں بھی پوری تفصیل بتا دیں گے آپ کو. تو ادبی اور تہذیب کے لحاظ سے بھی لبید، میں نے ایک ایسا نام لیا ہے کہ آپ ذرا سا بھی کھنگالیں گے عربی ادب تو آپ کو نام مل جائے گا. اچھا کچھ نہ کیجیے، آپ کوئی انسائکلوپیڈیا مل جائے آپ کو، اسلامی انسائکلوپیڈیا بہت سارے قسم کے چھپے ہوئے، کوئی سا بھی مل جائے انسائکلوپیڈیا، لبید لام سے نکال لیجئے، لام بے سے لبید، آپ کو پورا شجرہ مل جائے گا لبید کا کہ لبید کو. یہ لبید کون ہے؟ جناب فاطمہ کلابیہ کے دادا کے سگے بھائی، یعنی والد کے سگے چچا ہیں لبید. اس طرف سے یہ ادبی خاندان ہے اور ادھر سے شجاعت کا خاندان کیسے چلا رہا ہے. اچھا چلیں یہ تو ہم بتائیں گے آپ کو، یہ شجرے تو بتائیں گے، شجرے کھنگالیں. اب مسئلہ یہ ہے اب وہ شجرے کیسے کھنگالیں؟ ہم چھان پھٹک کرتے ہیں، ہم کھنگالتے شجرے، اور جہاں بالکل ہی مشکل ہو جائے، اب کیا کروں زبان پہ جملہ آ گیا، آپ کہیں گے مولانا نفسیات سے کھیل رہے ہیں. بخدا نفسیات سے نہیں کھیل رہا، بلکہ وہ بالکل زبان پہ آ گیا کہ جہاں کچھ سمجھ میں نہ آئے وہاں علی کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں تو شجرے خود بخود سمجھ چہروں پہ آ جاتے ہیں سب کے شجرے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ جہاں میں مشکل ہو جائے، جہاں کوئی حوالہ نہ ملے، ہم کہتے ہیں وہاں علی کی بات کرو. علی کی بات کرنا شروع کرتے ہیں، شجرے سامنے چہروں پہ خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے بے ساتھ، ہے نا؟ اب آئیے، اب آپ کو بتائیں عباس کون؟ پہلے عباس کی ماں. ایک عجیب بات آپ کو بتائیں، جناب فاطمہ کلابیہ کا ایک خواب ہے. آپ خواب دیکھا، آپ نے خواب دیکھا، پریشان ہو گئی خواب دیکھ کے. یہ تاریخ میں ہے، پتہ ہے یہ خواب، یہ ایسے میں نہیں کہیں سے لیا ہے کہ آواز آئی. ہمارے یہاں ہم بعض علاقوں میں جاتے ہیں، وہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے، جب کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے جو نہ کہیں کتاب میں نہ تاریخ میں نہیں رہتی، کہتے ہیں آواز آئی. میں نے کہا کہاں سے آواز آئی، اس کو کون سی آواز ہے؟ بس یہ نہیں پتا، آواز آئی کہہ کے وہ شروع ہو جاتا ہے، جو اسے پڑھنا ہوتا ہے کہتا ہے آواز آئی. میں اردو میں کہہ رہا ہوں، وہ اپنے خاص انداز میں کہتا ہے آواز آئی، اور آواز آئی کہہ کے وہ شروع ہو جاتا ہے جو اس کو کہنا ہوتا ہے. یہ اچھا طریقہ ہے، نہ حدیث نہ روایت نہ تاریخ کچھ نہیں، آواز آئی شروع ہو جاؤ، جو تمہیں کہنا ہے وہ شروع ہو جاؤ. تو میں آواز آئی والی بات نہیں کر رہا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ خواب نقل ہے جناب فاطمہ کلابیہ کا، پریشان ہے اور اپنی والدہ گرامی سے جن کا نام ہے سمامہ، ابھی میں شجرہ پڑھوں گا پورا، جناب سمامہ سے بات کرتے. میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ سرسبز شاداب جگہ، ایسا باغ میں نے دیکھا نہیں کبھی اپنے ہوش میں، عجیب، اور طرح طرح کے حسین پرندے چاروں طرف، اور میں بیٹھی ہوں اس باغ میں اور میں غور کر رہی ہوں کائنات پہ کہ اللہ نے کس طرح کی کیسی حسین کائنات بنے. میں غور کر رہی ہوں اس مالک خالق کائنات پہ، میرے دل و دماغ میں وہی ہے، اور چاند ستارے اپنے حسن کے ساتھ پھیلے ہوئے. میں نے ایسی کیفیت کبھی دیکھی نہیں زندگی میں، ہوش میں نہیں دیکھی کبھی. اچانک چاند اترا ہے اور میری آغوش میں آ گیا. جناب فاطمہ کلابیہ فرماتی کہ چاند اترا ہے اور میری آغوش، ابھی میں اسی پہ حیران تھی کہ 3 اور جھلملاتے حسین سے ستارے اترے، وہ بھی میری آغوش میں آ گئے. اور میں بھی حیران ہی ہو رہی تھی کہ کوئی آواز آئی جس نے مجھے نام لے کر پکارا. میرا نام مجھے نہیں معلوم کس کی آواز، کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، اپنی والدہ کہتی مجھے نہیں معلوم کس کی آواز ہے. کسی نے میرا نام لے کر پکارا اور کہا مبارک ہو حزام کی بیٹی، تجھے مبارک ہو، اے بنت حزام تجھے مبارک ہو، کائنات کا سردار بہترین انسان تیرا ہمسر بننے والا ہے، جس کے نتیجے میں تجھے چاند ستارے ملیں گے. اے میری والدہ، اے میری مادر گرامی، مجھے خواب سمجھ میں نہیں آیا، مجھے اس کی تعبیر پریشان کی، کیا ہے اس کی تعبیر؟ تو والدہ، میں نے بتایا نا خاندان ایسا نہیں ہے، پڑھے لکھوں کا خاندان ہے ایسا. میں نے ابھی اسی لیے 2-3 ناموں کے حوالے دی، بھی باقی ناموں کے حوالے دیتا ہوں. ایسے نہیں ہے کہ عربی قسم کے لوگ ہیں، یعنی بدو قسم کے جن کو کچھ نہیں پتہ نہیں ہے. میں نے کہا نا علماء کا خاندان ہے، اہل علم ہے، اہل ذوق ہے، اہل ادب ہے. تو فرماتے ہیں کہ میری بچی، جو میں سمجھ رہی ہوں یہ سمجھ رہی ہوں کہ تیرا رشتہ کسی بہت بڑے سردار انسان کا آنے والا ہے،
جس کے نتیجے میں اللہ تجھے بہترین اولاد عطا کرے گا. مادر عباس ام البرین سلام اللہ علیہ پر بلند تر صلوات. اللہ. اچھا، اب جیسے ہی یہ خواب ختم کیا، بتایا، ماں نے تعبیر بتائی، داخل ہوئے جناب حزام ابن خالد. وہ فوراً داخل ہوتے ہیں اور فوراً مسکرا کے دیکھتے، کہتے اس کی تعبیر آ گئی، میری بیٹی کی خواب کی تعبیر آ گئی، کائنات کے سردار کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے. کہ عقیل گھر میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمرے سے باہر عقیل ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا عقیل بیٹھا ہے، علی کا بھائی، علی کا رشتہ لے کر آیا ہے تمہاری بیٹی کے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور میں تم سے رضامندی لینے کے آیا ہوں، تم دونوں ماں بیٹی سے. تو جناب فاطمہ کلابیہ تو تبسم، زبان پہ زیر لب تبسم، اور چلی گئیں. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رضامندی. آپ جانتے نا کہ سکوتہا رضاہا، ان کا خاموشی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رضامندی. زیر لب تبسم اور آپ چلی گئیں. تو والدہ جو تھی سجدہ شکر میں چلی گئیں کہ ابھی تو میری بچی مجھے بتا رہی تھی اس سے بہترین رشتہ کون سا ہو سکتا ہے، اس سے اچھا رشتہ میری بچی کے لیے کون سا ہو سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ہے. اور مولا نے شرط رکھی تھی، دیکھیں نا، عقیل، جناب عقیل بڑے ہیں، مولا عارفان جانتے نا، بڑے بھائی ہیں. جناب عقیل کی ڈیوٹی لگائی تھی. عقیل ایک ایسی، حالانکہ آپ کی اور بھی ازواجوں سے بیٹے بھی ہیں، جناب محمد حنفیہ ہے، جناب حنفیہ سے سارے ہیں، لیکن جناب عقیل کی ڈیوٹی لگائی کہ ایک ایسا خاندان تلاش کرو جہاں پشتوں تک کوئی بزدلی کا شائبہ نہ ہو. یعنی ایک تو سب سے بڑی ضمانت علی یہ دے رہے ہیں کہ جو بیٹا میرا آئے گا نا، اس کی نسلوں میں، نہ اس کی پدری نسب میں نہ مادری نسب میں، کہیں کوئی شائبہ نہیں ہوگا بزدلی کا. کیسا جہاں بزدلی کا شائبہ نہ ہو، ایسے خاندان کی خاتون تلاش کی تھی. وہ جناب عقیل نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں ایسے خاندان کو، عامر کا خاندان، ملائب الانصر آسنہ، جس کو سب جانتے تھے، ایسا خاندان کہ جائیے آپ میرا رشتہ لے کر جائیے. تو جناب عقیل نے تلاش کیا تھا. اور جناب عقیل جانتے ہیں، آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے گا، ان سے بڑا ماہر انصاب تھا نہیں. کھڑے کھڑے لوگوں کے شجرے اتار دیتے تھے، وہ فوراً چہرے اتارتے تھے. بڑے بڑے درباروں میں یہی کیا تھا نا. بڑے بڑے درباروں میں جب لوگوں نے تانا دیا تھا تو جناب عقیل نے جب جواب دیا تھا تو ان کی سب کے پورے شجرے ایسے کھول دیے تھے. سب کے کہنے جا کے دیکھ تو وہی ہے نا. ایک کو تو یہاں تک کہا تھا معذرت کے ساتھ، اب جناب عقیل کے فضائل کی بات آ گئی تو میں زبان روکوں گا نہیں، علی کا بھائی ہے. تو جناب عقیل نے ایک کو کہا تھا کہ تو وہی ہے نا کہ جب دنیا میں آیا تھا تو باہر 9 آدمی لڑ رہے تھے. 9 آدمی. تعداد بھی بتائیے جناب عقیل نے کتنے آدمی لڑ رہے تھے؟ 9 آدمی لڑ رہے تھے. وہی ہے نا، تلواریں سوتے کھڑے تھے. پھر وہ جناب پہچاننے والی آئی تھی، وہ ہوتی تھی اس وقت چہرے دیکھ کے اور سب چیزیں دیکھ کے، علامات دیکھ کے بتاتی تھی کہ اس کا بیٹا ہے. وہ ہوتے علم ہوتے تھے ان کے بارے. وہ قیافہ شناس کو بلایا گیا تھا، وہ آئی تھی. پھر اس نے جو پلید ترین تھا اسے تیرا باپ بتایا تھا. دربار میں جب اس کی مٹی خراب کی تو اس نے کہا تھا امیر سے، جو دربار کا امیر تھا، کہتا امیر تو نے آج میری بڑی بے عزتی کر رکھا. میں نے تجھ سے کہا تھا کہ عقیل کے سامنے یہ بات نہ کرنا حسب نسب کی. تجھے خود شوق تھا، اب پوری دنیا کو پتا چل گیا تیرا حسب نسب کیا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مت چھیڑا کرو، ہم سے حسب نسب کی بات نہ کیا کرو. ہم پھر جب کھولنا شروع کریں گے پھر مصیبت ہوتی ہے. پھر تم تھانے دوڑتے ہو FIR کٹوانے کے لیے. بھئی یا تو اتنا حوصلہ رکھو نا، یا جواب رکھا کرو یا حوصلہ رکھا کرو. سیدھے تھانے بھاگو گے. لہذا نہ چھیڑا کرو ہم سے ان معاملات میں، ہمیں نہ چھیڑا کرو. ہم نے کہا نا پھر تمہارے پاس جواب نہیں ہوتا، ہمارے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، تھانے جائیں گے، FIR کٹے جاؤ بھائی کٹواؤ FIR. اب یہ بھی تھوڑے دنوں کی بات ہے. اس کے بعد ابھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابو جہل کو جو اتنا بڑا بلا کہنا ہے کہہ لو، مروان کو جو کہنا ہے کہہ لو، عبد الملک ابن مروان کو جو کہنا ہے کہہ لو، کیونکہ تھوڑے دن بعد اس کے رشتہ دار بھی پیدا ہونے والے ہیں. اچھا لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، ایسے ایسے لوگوں سے اپنی رشتہ داری بناتے ہو. کوئی شریف آدمی سے بنا لو. رشتہ داریاں بھی نکالتے ہو تو ایسوں سے نکالتے ہو. اب کوئی اچھے آدمی سے نکال لو بھائی. اب پتہ نہیں میں آج شمر کا شجرہ پڑھوں گا، اس کے خاندان والے بھی اپنا شجرہ دے کے ہو یہ تو ہمارا پردادا تھا بھائی، کہ خبردار شمر کو کچھ نہ کہنا. ہم کہیں گے مبارک ہو، ہم ڈھونڈ رہے تھے شمر والے کہاں گئے، تم بھی نظر آ گئے ہمیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب میں آپ کو، تاکہ بچوں کے لیے وہ پورا اس کے ساتھ ریکارڈ ہو جائے بات، کہ یہ اس لیے میں لکھ کر لاتا ہوں
اپنے بچوں کے لیے کہ دیکھیے کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات, ذرا سا بھی ایک نام ادھر ادھر ہو جائے گا نا تو ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی نا کہ مولانا نے بتایا تھا ہم نے وہ پڑھ دیا ہے نا. اس لیے ضروری ہوتا ہے. اور پھر اب سن بھی میرا ایسا ہو گیا کہ اب مجھے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بھول بھال نہ جاؤں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دونوں شجرہ جناب ام البنین کے پدری شجرہ بھی اور مادری شجرہ. باپ کی طرف سے کیا ہے, ماں کی طرف سے کیا ہے نا, پورا شجرہ ہے نا, ایسے تھوڑی رشتہ گیا ہے. جناب عقیل ایسے تھوڑی گئے. والد حزام یعنی فاطمہ بنت حزام, فاطمہ کلابیہ, بنی کلاب ہے نا, کہتے ہیں نا بنی کلاب کا, تبھی بتاتا ہوں کہاں کا تھا. نہ بنی کلاب کا تھا نہ کہیں کا تھا, بلکہ ایک اور شخص تھا آپ کے عبداللہ کلابی نام کا, اس لشکر میں ہمارے ساتھ کے, وہ بنی کلاب کا تھا. اس نے یہ سوچ کر کے میرے قبیلے کی خاتون کے لوگ ہیں تو اس نے وہ امان نامہ لیا تھا. شمر تو ساتھ گیا تھا, اس نے آواز لگائی تھی یا بنو اخت, اے میری بہن کے بیٹو, کیونکہ وہ قبیلے کا معاملہ تھا نا, قبیلے کا. اس نے تو آواز بھی نہیں لگائی تھی, یہ تو ساتھ گیا تھا. اس کو تو جب گالیاں پڑی تو پھر یہ بھاگا ہے. گالیاں سے مراد یہ کہ جب انہوں نے لعنت بھیجی ہے نا عباس, جناب عباس کے بھائیوں نے, انہیں کہ تجھ پر بھی لعنت, تیرے امیر پر بھی لعنت, تیری امان پر بھی لعنت, بھاگ دو. تو یہ بڑا غصے میں آیا تھا کہ میں گیا کیوں تھا ساتھ اس کے, جو اتنی ساری میں لعنتیں لے کر اپنے ساتھ آ گیا. یہ شمر کا حال تھا. چلیے پہلے آپ کو بتائیں, فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیہ, اسی خالد کے بھائی ہیں لبید ابن ربیہ, جناب حزام کے چچا, جن کے بارے میں نے بتایا کہ امر القیس کے بعد دوسرا نام اگر عربی ادب میں آتا ہے تو ان کا آتا ہے. یعنی ایسا خاندان نہیں تھا, ہر طرف سے بھرپور مہذب خاندان تھا, پڑھا لکھا خاندان, ادبیات میں اور بھی ان کے شاعر ہیں خاندان. لیکن لبید اتنا بڑا کہ اس کا لکھا ہوا سند, جیسے ہمارے یہاں ہے نا میر انیس سند, غالب سند, جو لکھ دیا وہ انہی نے وہ سند. مثال دیتے ہیں لوگ, غالب نے یہ کہا, اگر کسی غلط یہ کہا بھائی دیکھیے, جیسے میں اکثر تلفظ کے معاملہ آتا ہے تو اشعار مجھے یاد ہیں. اب اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ خضر, ٹھیک ہے غلط العام ہے خضر, ہے نا, خضر نام ہوتا ہے نا, محمد خضر. چلیے آپ کو یہ آگے ذکر تو چھیڑ ہی دیں. اب میں بھی پریشان ہوتا تھا کہ خضر ہے کہ خضر ہے. غالب نے مسئلہ حل کیا, کیونکہ غالب تو تلفظ غلط نہیں استعمال کر سکتا نا مصرے میں. کیا کیا خضر نے سکندر سے. اب یہاں خضر پڑھیں تو وزن سے مصرع دھڑام سے گر جائے گا. کیا کیا خضر نے سکندر سے, تو غلط ہو گیا نا مصرع, گر گیا نا. تو کیا کیا خضر نے, تو یہاں سے میں نے تلفظ لیا کہ بھئی اصل ہے خضر, لیکن غلط العام ہو گیا ہے خضر. ٹھیک ہے سب کہتے ہیں خضر آ گیا, اردو میں خضر آ گیا, لیکن کہیں نہ کہیں تو اصل مادہ ہوگا نا. تو یہ ہوتا ہے جناب ادبیات پڑھنے کا فائدہ کہ آپ کو حروف, لفظوں کے, الفاظ کے صحیح تلفظ معلوم ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کو اردو سے دور نہ کیجیے خدا کے لیے انگلش میڈیم کے چکر میں. بار بار میں کہتا ہوں, میں بڑا دل جلتا ہے میرا جب اپنے بچوں کی اردو سنتا ہوں, اور جن کی مادری زبان بھی اردو, ان کے بچے کہاں کر رہے ہوں, کینچی کر رہے ہوں, کمر کر رہے ہوں. خدا کے بندے نہ کرو ایسا. ہم 3-4 سال کے تھے, ہمارا کاف اور قاف درست کر دیا گیا تھا. ابھی عام طور پہ پڑھ رہا ہے, نوحے پڑھ رہا ہے, اس کو نہیں تمیز ہے. وہ کمر پتہ نہیں, یہ کمر کہہ رہا ہے کہ وہ قمر چاند والا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے وہ کمر پتہ ہی نہیں چلا. یہ بھی کمر وہ بھی کمر, جو آسمان پہ وہ بھی کمر. نہیں ایسا نہیں نا. کینچی, قبضہ, وہ نوحہ پڑھ رہا ہے, ہمارے تو کان پہ ہتھوڑا لگتا ہے کہ نہر پہ قبضہ ہو گیا. کیا قبضہ ہو گیا بھائی, قبضہ قاف. تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں بزرگوں سے, خدا کے لیے زبان پر توجہ دیں, زبان کی اپنی جس کو کہتے ہیں کہ صفائی پر, نفاست پر, تلفظ پر, اس پر حفاظت کریں اس کی, ورنہ ختم ہو جائے گی آپ کی زبان. بتا رہا ہوں ویسے ہی ختم ہو رہی ہے, اسکولوں میں ختم ہو گئی. میڈیا پہ جو آپ اردو سن رہے ہیں ماشاءاللہ واہ 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 سبحان اللہ, کیا اردو بول رہے ہیں وہ جو نمائندے ہیں, وہ خبریں پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کون سی جہان کی اردو پڑھ رہے ہیں وہ. اور جو ان کا نمائندہ ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں کیا بک بک کر رہا ہوتا ہے, سمجھ بھی نہیں آتا کیا کہہ رہا ہے نا. نہیں ایسا نہ کریں. زبان تباہ, آپ کا علم ختم, کیونکہ آپ کا سارا جو ثقافت ہے وہ آپ کی زبان میں ہے. آپ کا لٹریچر کہاں ہے, زبان میں ہے نا. اردو میں سارا لٹریچر, جب اردو ختم تو لٹریچر ختم آپ کا. کون جانے گا غالب کون, انیس کون, زبیر کون, میر تقی میر کون, اقبال کون, جوش کون, کچھ وہ ہے ہی نہیں. اردو ختم ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گا سب ذخیرہ. اور یہی سازش ہے کہ ان کو ان کے ثقافت سے, تاریخی سے دور کر دو. جب ان کی زبان چھین لیں گے, ان کا پورا ایک حصہ تو ختم ہی ہو گیا نا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا, ہم کون تھے, کہاں سے آئے تھے. وہ ہمیں انگلش آتی ہے, ہماری قابلیت کا معیار ہو جائے گا انگلش. بس انگلش آتی ہے نا, وہ کافی ہے ہمیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. معذرت
معذرت کیونکہ اردو میری بڑی کمزوری ہے، اس لیے میں جہاں بھی یہ آتا تھا میں ضرور ذکر کرتا ہوں، یہاں ہوں پنجاب میں ہوں کہیں میں ضرور ذکر کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کو ٹوکا کیجیے، ہمیں ٹوکا جاتا تھا نا، اپنے بچوں کو آپ نے ٹوکنا چھوڑ دیا، اب ٹوکنا چھوڑ دیا، ان کی زبان خراب ہو گئی، ان کا قصور نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیے، فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیہ بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیہ بن عامر بن سعصہ، یہ ہے آپ کا پدری شجرہ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے والدہ کی جانب سے فاطمہ بنت ثمامہ۔ اچھا ماموں کون ہوتا ہے؟ ماں کا بھائی ہوتا ہے نا، فاطمہ کلابیہ کے بھائی ہوئے وہ، جو بھی ماموں ہوگا وہ فاطمہ کلابیہ کا بھائی ہوگا نا، تو بھائی بہن کی ولدیت ایک ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایک ہی ہوگی نا، جبھی تو ماموں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب سن لیجیے آپ، اب پتہ چل گیا کہ جناب فاطمہ کے والد کون ہیں؟ جناب حزام۔ والدہ کون؟ جناب ثمامہ بنت سہیل ابن عامر ابن مالک ابن جعفر، یہ ہیں وہ عامر ابن مالک ابن جعفر جن کا لقب تھا ملاعب الاسنہ، نیزے کی انیوں سے کھیلنے والے۔ ادب میں موجود ہے، عربی ادب میں موجود ہے، ایسا نہیں کہ میں کہیں اور سے بات کر رہا ہوں، انساب الاشراف میں پوری تفصیل موجود ہے جناب عامر کی۔ تو بنی عامر بھی کہلاتے تھے، بنی کلاب کی شاخ بن گئے تھے بنی عامر، یہ بنی عامر بھی کہلاتے تھے عامر کی بہادری کی وجہ سے۔ عامر ابن مالک ابن جعفر ابن کلاب، وہیں جناب کلاب سے شجرہ مل جاتا ہے دونوں کا، جا کے آگے جا کے وہ عامر ابن کلاب اور یہ جعفر ابن کلاب، دونوں بھائیوں کی اولادیں۔ اور چچا کا میں بتا چکا لبید ابن ربیہ۔ اب آئیے یہ شجرہ میں نے بتا دیا، ریکارڈ ہو گیا، پدری شجرہ بھی اور مادری شجرہ، ذرا سا خشک ہوا لیکن بات کام کی ہو گئی نا، ریکارڈ ہو گئی آپ کے۔ اب آئیے شمر کا شجرہ، ملون کا۔ اب لکھا ہوا ہے ماں باپ کا نام، پتہ نہیں باپ اصلی ہے نہیں ہے یہ سب مجھے نہیں پتا، لیکن تاریخ میں جو لکھا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اصلی تو نہیں پتا، کیونکہ یہ طے ہے کہ جناب سید الشہداء کا جو قاتل تھا وہ ولد الزنا تھا، معذرت کے ساتھ، لیکن کیونکہ روایت میں ہے کیا ہے، ابن کثیر نے تاریخ نے لکھا کہ مبروز تھا اور ولد الزنا تھا، شمر کے بارے میں لکھا ابن کثیر، تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، شیعہ تاریخ نہیں ہے، یہ اہل سنت کی تاریخ، سمجھ گیا آپ؟ تو اس لیے باپ کا نام لکھا ہے تو پڑھ رہا ہوں، ورنہ جب ولد الزنا تھا تو باپ کا نام تو پتہ ہی نہیں ہے کون تھا۔ اب آئیے سنیے شمر کا شجرہ، سب نام جانتے ہیں، اگر میں بچے سے بھی شیعہ بچے سے بھی پوچھوں گا وہ نام ہے، بھائی شمر کا نام بتا گا، شمر بن ذل جوشن، دیکھا نا، خدا کے بندے، باپ ایک ہونا چاہیے نا جب ماموں ہے، تو یہاں آ رہا ہے ذل جوشن، وہاں آ رہا ہے فاطمہ بنت حزام، شمر بن ذل جوشن، پہلا تو یہی معاملہ ختم ہو گیا نا، یہی نام ہے نا تاریخوں میں اس کا، یہ میں کوئی اور نام لے رہا ہوں، یہ ذل جوشن لقب تھا، ہاں مجھے بھی معلوم ہے ذل جوشن لقب تھا، ذل جوشن کیونکہ سینہ ابھرا ہوا تھا باہر کی طرف، تو صاحب ذل جوشن، یہ صاحب جوشن وہ جس کا سینہ باہر نکلا ہوا، ٹھیک ہے، مجھے بھی معلوم ہے لقب ہے۔ نام کیا تھا ابا کا بتاؤ نا، نام کیا تھا ذل جوشن کا؟ نام تھا شرجیل، کیا نام تھا؟ شرجیل، اس کا نام پورا تھا شرجیل ابن اعور، الف عین واو رے، شرجیل ابن اعور۔ تو شرجیل ابن اعور کہاں؟ فاطمہ بنت حزام ابن ربیہ ابن خالد ابن ربیہ ابن عامر ابن کلاب، کہاں وہ جا رہا ہے شجرہ، کہاں یہ جا رہا ہے شجرہ، کہاں جا رہا ہے شجرہ؟ شمر ابن شرجیل ذل جوشن، ابن ذل جوشن، یہ ذل جوشن لقب ہے، تو شرجیل ابن اعور، کیا نام ہے؟ شرجیل ابن اعور، اس کے باپ کا نام، شمر کے باپ کا نام شمر ابن ذل جوشن، یعنی شمر ابن شرجیل ابن اعور بن عمر زبابی، زواس سے زبابی۔ زباب ایک خاندانی بیماری کا نام ہے، ہوگی کوئی بیماری ہمیں نہیں پتا، ہم نے یہی پڑھا لسان العرب میں، جو 16 جلدوں پہ، کہیں 20 جلدوں میں لسان العرب سب سے مشہور ترین لغت ہے عربی کی، جس میں ہر لفظ کی تشریح ہے، اس میں جناب یہ لکھا ہوا ہے زباب، جس کو خاندانی مرض لاحق ہو، یہ باپ کی، یہ کس کی طرف سے تھا؟ باپ کی طرف سے زبابی تھا، عمر زبابی، بنی عزرا کا۔ اب آئیے ماں کا نام ہے اس کی خناز، خناز اس کو کہتے ہیں بدبودار عورت کو، خناز کا معنی کیا ہے؟ برس کئی قسم کی بیماری ہے نا، برس میں ایک ہوتا ہے بدترین جس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہو، تو یہ جو مبروز تھا نا اس کو برس ملی تھی ماں کی طرف سے، ماں جو اس کی مبروز تھی وہ کیسی مبروز تھی؟ بدبودار، یعنی اس کے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، جناب یہ اس کا ماں کا یہ شجرہ تھا۔ بنی عزرا ان کا قبیلہ کیا تھا؟ ان کا بنی عزرا، بنی کلاب کے تھے ہی نہیں، یہ بنی عزرا کے تھے۔ اس کی ماں جو تھی بنی عزرا بن زید لات، یہ قبیلے کی ان کی شاخ تھی، اس سے تھا۔
خناس بنت حارث بن زنعا، یہ اس کا شجرہ ہے. کہاں بھائی؟ کون سا مل رہا؟ نہ باپ مل رہا، نہ دادا مل رہا، نہ پردادا مل رہا ہے. آپ کہو نا کہ دوسری تیسری چوتھی پانچ کسی نسل میں مل ہی نہیں رہا، اگر ماموں ہے تو آپ اپنے لوگوں کو ماموں بنا سکتے ہو، ہمیں ماموں نہیں بنا سکتے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور اسی کے لیے بس ختم کیا میں نے، یہ مشکل مرحلہ نکال دیا. میں چاہتا تھا یہ شجرے ریکارڈ ہو جائیں، کیونکہ پچھلے دفعہ ریکارڈ ہونے سے رہ گیا تھا شجرہ. میں نے کہا ریکارڈ ہو جائے تاکہ جب بچے چاہیں ان کو مل جائے. یہ مولانا نے شجرہ بتایا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، کوئی بات کرے اس کے منہ پہ دے مارو کہ یہ رہتا ہے. تمہارے سوال کا جواب یہ رہا. کیوں لو اپنے لوگوں سے بھی جھوٹ بولتے ہو؟ اپنی دنیا آخرت سب برباد کرتے ہو تم لوگ. اتنا جھوٹ ہماری دشمنی میں، اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ. محراب میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہو، جمعے کے خطبوں میں جھوٹ بولتے ہو. کوئی خوف نہیں تمہیں خدا کا. شیعہ دشمنی میں تم لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ کس جگہ تک پہنچ گئے ہو؟ اس حد تک پہنچ گئے ہو. ہم نے تو بتا دیا، ہم نے سامنے رکھ دیا، پورا مقدمہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا کہ یہ ہے ساری صورتحال. تو علی کی دشمنی میں کہاں تک پہنچے. اب آئیے کون ہے فاطمہ کرلابیہ. اب ان کی اپنی ذاتی فضیلت دیکھیے. ابھی تو پتہ چل گیا نا خاندان کیسا ہے. وہ ہستی ہے جو خود کہتی ہے، جو خود فرماتی. جب میں حسنین کے گھر میں آئی تو مجھے معلوم تھا کہ حسنین کس کے بیٹے ہیں. حسنین کس کے بیٹے؟ میں جانتی تھی حسنین کس کے بیٹے. لہذا ہو نہیں سکتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو حسنین کے برابر مقام دے دیتی. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی وہ ہستی ہے کہ جس نے سر پہلے رکھا ہے فاطمہ کی چوکھٹ پہ، قدم بعد میں رکھا. جس نے جب بچوں نے استقبال کیا تھا نا، ماں کا استقبال کیا تھا، امام حسن، امام حسین، جناب ثانیہ زہرا، جناب ام کلثوم علیہم السلام اجمعین، ان سب نے استقبال کیا تھا. جب استقبال کیا تھا ماں کا تو قدموں میں بیٹھی تھی کہ کنیز بن کے آئی ہوں، ماں بن کے نہیں آئی ہوں. جانتی تھی نا کہ یہ مقام جو مجھے ملا ہے. اب وہ چاند کون تھا جو گود میں اترا تھا، آغوش میں اترا تھا؟ ماں نے بتایا تھا. علی نے تفسیر دی کہ یہ چاند ہے عباس، یعنی قمر بنی ہاشم لقب تو بعد میں رکھا گیا. ماں کو پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لقب زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے. صلوات بھیجیے. میں یہاں لانا چاہتا تھا آپ کو. دیکھیے اب یہ جس کا جو منصب ہے اس کو دینا پڑے گا. تو یہ فاطمہ کرلابیہ کا منصب ہے کہ پہلے آپ کو معلوم ہوا تھا کہ میرا بیٹا قمر ہے، اور یہ ابھی عقد نہیں ہوا مولا کائنات سے. تو یہ لقب جو علی نے صفین میں پکار کے کہا تھا کہ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ لقب زمینی نہیں ہے. علی بھی جانتے ہیں کہ لقب آسمانی ہے. یہ لقب وہ لقب ہے میرے بیٹے عباس کا جو اس کی ماں کو مجھ سے عقد سے پہلے خواب میں عطا کر دیا گیا تھا کہ جو بیٹا ہوگا وہ قمر ہوگا، وہ چاند ہوگا، اور وہ 3 دوسرے بھائی جھلملاتے ستارے جو کربلا میں شہید ہوئے جناب عباس کے ساتھ. تو یہ مقام ہے اس خاتون کا جس سے بشارتیں ہو رہی ہیں، جس سے بتایا جا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شمر کے لیے حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک مبروس کتے کو جو میرے اہل بیت کا خون چاٹ رہا ہے. مبروس کتا. اور جب یہ 2-4 مجھے جملے کہنے دیجئے مقدمے کے طور پہ، جب یہ سینے پر ملون سوار ہوا تھا نا حسین، تو حسین نے پوچھا تھا اس مبروس کو دیکھ کے اپنا نام بتا. اس نے نام بتایا کہ مجھے کیوں مار رہا ہے. پوچھا اس نے مجھے کیوں مار رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے. کہ زر کی خاطر، مقام کی خاطر. تو اس وقت حسین مسکرائے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میرے نانا کی حدیث پوری ہو رہی ہے. مجھے جو مبروس مار رہا ہے وہ دین کی خاطر نہیں مار رہا، اللہ رسول کی خاطر نہیں مار رہا. اس پر شکر ادا کیا. اور یہ شمر کی ایک اور بات بتاؤں، یہ اتنا خبیث تھا، اتنا خبیث تھا عہدے کے لیے، منصب کے لیے. اس کی بیٹی تھی شمرانہ. اس نے اپنی بیٹی کو جب یہ شام میں تھا حوالے کر دیا تھا حاکم کے. اور جب یہ بھیجا گیا ہے ابن زیاد کی مدد کے لیے، اپنی بچی کو ساتھ لے کر آیا تھا. تاریخ میں یہی ملیں گے آپ کو، ایسے کریکٹر یہی ملیں گے آپ کو.
تو پھر اس نے اپنی اسی بیٹی کو ابن زیاد کو دے دیا تھا. نکاح وکاح نہیں ہے, سمجھ گئے آپ, کیونکہ خود بھی ولد الزنا ہے نا, حسین کا قاتل کون ہوگا؟ ولد الزنا ہے نا. تو اہل بیت کے مقابلے پر آنے والوں کا حسب نسب یہ ہے کہ جو باپ کا نام بھی ہو تو اس باپ کے نام پر بھی کبھی یقین نہیں کیجیے گا کہ یہ اس کا باپ ہے یا نہیں, بس لکھا ہوا ہے تاریخ میں, ٹھیک ہے بھائی فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں. ایسے زیاد کے بارے میں, ایسے ابن زیاد جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب ایسے ملیں گے آپ کو. یہی تو جناب سید الشہداء کربلا میں فرماتے تھے کہ زمانہ کہاں پہنچ گیا کہ ایسے پست لوگ میرے مقابلے پر آئے, بے نام و نسب, معصوم فرماتے بے نام و نسب, حسب نسب جن کا نہیں ہے, یہ میرے مقابلے پر آتے. اور اس طرف کون ہے؟ اس طرف وہ لال و جواہر ہیں کائنات نے جن کو سمیٹ کے حسین کی گود میں ڈال دیا تھا.